السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے اذیت۔ وہ آٹو مکینک تھا، موبائل پہ گھنٹے بھر سے جھگڑا کر رہا تھا۔ ہم لوگ اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے رکے تھے۔ بار بار کہنے پر وہ گاڑی چیک کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ پھر اس نے گالی بکی اور موبائل بند کر دیا۔ خود سے ہی بڑبڑائے جا رہا تھا، خدا خدا کر کے گاڑی صحیح ہوئی، لیکن اس نے رکنے کا بولا۔ اب کیا ہوا؟ کچھ ہوگا، ضروری کام۔ میں خاموش ہو گئی، پھر گاڑی میں ہی لگ گیا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، جائیں، آج کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر اکثر ہی جب بھی گاڑی خراب ہوتی اسی کے پاس لے کر جاتے۔ پھر اس کی کہانی کا پتہ چلا، وہ اپنے سگے ماموں کے گھر داماد تھا۔ ممانی نے زندگی حرام کر رکھی تھی، اپنی بیٹی کے ذریعے ساری زندگی ماموں کو سکون نہیں لینے دیا۔ اب میرا جینا حرام کر رکھا ہے، سب کچھ کرتا ہوں مگر جو بیٹی کو ماں پڑھاتی ہے وہی سبق پڑھتی ہے۔ وہ بے جا خواہشیں پوری کر کر کے میں تنگ آ چکا ہوں۔ وہ شاید اب واقعی تنگ آ چکا تھا۔ پھر پتہ چلا اس نے کسی اور عورت کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی موصوف نے اٹھا لی ہے۔ اس کے گھر کا سارا خرچہ بھی خود ہی پورا کرتے ہیں۔ پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ مانگتی نہیں ہے، بیوی مانگتی ہے۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ تو فرق کیا کہاں ہے؟ فرق وہ بولتی نہیں، ذلیل نہیں کرتی اور کسی کے سامنے برا نہیں کہتی، بلکہ کر ہی نہیں سکتی۔ آؤٹ آف فیملی ہے، وہ جاتا بھی ہے اس سے ملنے۔ اچھا، تو جس دن بیوی کو خبر ملی اس دن تو وہ چھوڑے گی بھی نہیں۔ پھر کچھ دنوں میں ہی پتہ چلا کہ موصوف نے خود ہی گھر بتا دیا ہے اور اچھا خاصا ہنگامہ بھی ہوا ہے۔ ایک دن آدھی رات کے وقت ہماری ڈور بیل بجی، پتہ چلا وہی مکینک آیا ہے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، احسن اس کے ساتھ چلے گئے۔ واپس آئے تو شام ہو چکی تھی۔ کہاں تھے رات بھر؟ اور سارا دن بھی گزر گیا۔ وہ اس کا نکاح کروانا تھا، اس نے بچوں سمیت بیوی کو چھوڑ دیا ہے۔ ڈپریشن کا شکار تھا، وہ دوسری والی سے شادی کر لی ہے۔ چلو اچھا ہے، اب وہ صحیح ہو، اللہ کرے۔ ہاں یہی بات ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد سنا کہ اس نے بھی جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ بھی ضد کرنے لگی، خواہشات کرنے لگی۔ میں نے کہا کیا فرق رہ گیا؟ پھر اسی مجبوری میں ہی وہ صحیح تھا۔ شادی کے بعد مرد کی عورت سے، عورت کی مرد سے خواہشات پوری کرنا ذمہ داری کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے سب ہوتا ہے، ہر کوئی ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی محبت پیسے کے آگے نہیں ٹکتی، بہت مشکل ہے یہ۔ اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی بن چکی تھی۔ تبھی وہ پیسے والا تھا، تبھی سب ٹھیک بھی چل رہا تھا، ورنہ پھر تو میں ہوتی اور رشتہ بھی ختم ہو جاتا۔ توقعات زیادہ ہوتی ہیں اور عمل کم۔ ہاں بات تو صحیح بول رہی ہو۔ احسن کو کال آئی، وہ بھاگم بھاگ نکل گئے۔ کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ ارے آ کے بتاتا ہوں۔ مکینک ہسپتال میں تھا، اس نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ احسن آئے تو بہت رنجیدہ تھے، ساری بات بتا رہے تھے۔ میں بھی سن کر خاموش ہو گئی۔ اس بیچارے کے ساتھ شاید واقعی زیادتی ہوئی تھی۔ محنتی بھی بہت تھا، کام بھی بہت کرتا تھا۔ پہلی بیوی بھی کھا کے اسے ذلیل کرتی رہی اور دوسرے نے بھی آتے ہی کھانا شروع کر دیا۔ تو بہتر یہی تھا کہ وہ دوستی ہی رکھتا۔ ہاں پر معاشرہ تو نہیں رکھنے دیتا نا، ہمارا معاشرہ بھی تو ایسا ہے۔ لیکن اس کی محبت کو کیا ہو گیا؟ وہ عورت تو بہت چاہتی تھی اور کبھی ضد بھی نہیں کرتی تھی اس کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے نکاح کے آفٹر شاکس تھے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو محکوم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت غلط ہوا۔ ہم دونوں کو اس کے جانے کا دکھ تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، نشہ بھی نہیں کرتا تھا اور کام بھی بہت زیادہ کرتا تھا، بہت محنتی تھا۔ احسن پریشان ہو گئے تھے کہ اب ایسا مکینک کہاں ملے گا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔